बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन इस आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज हमारे साथ इंतहाई एक मोहतरम ऐसी शख्सियत है जिनसे गुफ्तगू करके मुझे तो खैर लुत्फ़ आएगा ही, आपको भी बहुत लुत्फ़ आएगा। लेकिन ये बात मैं आपको पहले बता दूं उन हस्ती के तारुफ़ से, तारुफ़ की तो खैर उनको कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन मैं आज अभी एक गूगल पे सर्वे पढ़ रहा था, पता नहीं कितना ऑथेंटिक है या नहीं है। उन्होंने कहा जनाब दुनिया के अंदर बहुत सी बीमारियों की वजह से डेथ्स होती हैं, और वो सीरियस बीमारी भी हैं, नॉन सीरियस बीमारीज भी हैं, हर तरह की बीमारी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ यानी कि मौत का जो सबब बनता है, वो बुनियादी तौर पे खाना है। मैं हैरान हो गया, लोग खाना इतना ज़्यादा या इतना गलत खाते हैं कि उसकी वजह से फिर बाय प्रोडक्ट में बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। अगर आप बाहर के ममालिक में सफ़र करें, ख़ास तौर पे अगर आप इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका में जाएं, तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट्स के ऊपर ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी से मुराद होती है मोटा, एक मोटा होता है, एक बहुत मोटा होता है। बहुत मोटे लोग भी जो है ना, वो इतने इतने बड़े पिज़्ज़े जो हैं वो खा रहे होंगे और मज़े कर रहे होंगे, और कोल्ड ड्रिंक्स तो इस तरह पी रहे होंगे जैसे कि यही आबे हयात है। हमारे यहाँ भी बहुत सा मजाज जो है लोगों का मुख्तलिफ हुआ है। फास्ट फूड की तरफ गए हैं, होम डिलीवरीज़ की तरफ आए हैं। इससे ज़ाहिर है दो चीज़ें जो हैं वो मैं तो पिछले 20 साल से जो है वो देख रहा हूँ। एक, हमारे कद जो हैं लड़के और लड़कियों के, वो मुख्तसर हो गए हैं, वो छोटे हो गए हैं। यानी कि आज अगर आपने 5'6", 5'7" की खातून ढूंढनी हो तो आपको नहीं मिलेगी। ज़्यादा कद जो है वो 4'8", 5'2" तक के मैक्सिमम मिलेगा। और मर्द भी इसी तरह, उनके कद भी जो है वो 6 फुट का लड़का या आदमी कहीं कहीं आपको मिलेगा, ज़्यादातर 6 फुट के नौजवान नहीं है। हमारी हैबिट्स बहुत बदली हैं। आपने हमेशा रमज़ान के अंदर, रमज़ान से दाएं बाएं तमाम साल जो है वो जिन साहब से हम मजहबी तौर पे हमेशा रहनुमाई लेते हैं, हकीम अकबर दस्त साहब, किसी को शायद ये पता हो या ना हो, मुझे ये काफ़ी सालों से पता है कि हकीम अकबर दस्त साहब सिर्फ हिकमत के लिहाज से मज़हब के हकीम नहीं है, ये तिब के भी हकीम हैं। और एक रमज़ान में तो हकीम अकबर दस्त साहब से मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे फक्की ली थी, जो इन्होंने अपने दस्ते शफ़क़त से मुझे बना कर दी, और यकीन कीजिए कि उससे इंतहाई मुनासिब से भी ज़्यादा फ़र्क जो है वो मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरा स्टमक बड़ा वीक है। तो मुझे फ़र्क पड़ जाए तो इसका मतलब है कि वो मजनून जो है वो कमाल ही है। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम साहब ये बताइए कि क्या ये वाकई बात ठीक है कि लोगों के फास्ट फूड की तरफ जाने से, गलत खाने की वजह से, गलत वक्त पे खाने की वजह से, इन तमाम चीज़ों से हम बीमारियों को इनवाइट करते हैं? बेशक, इसमें हकीम बू अली सीना का एक कौल है कि अल-मिअदतु हौज़ुल बदन व मरदुहा उम्मुल अमराज़, कि मैदा बदन का हौज़ है और तमाम मर्दों की माँ मैदा ही है, कि जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं वो बराह रास्त मैदे में जाती है, स्टमक में जाती है। अब ये अगर हम इस बात को इस तरह से समझें कि मैदे में जो ग़िज़ा हमने उसको फराहम की है, उसमें जितनी सादगी होगी, जितनी चिकनाई कम होगी, जितनी गर्म अज्जा जो है वो इत्तेदाल पर होंगे, उतना ही मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीक़े से काम करता है। इसीलिए मैदे में जो ग़िज़ा हम फराहम करते हैं, तो मैदा दरअसल है एक ग्राइंडिंग मशीन। निज़ाम हज़म के 4 ऑर्गन हैं, एक स्टमक, दूसरे इंटेस्टाइन यानी छोटी आंतें, तीसरे लीवर जो जिगर कहलाता है, और चौथे कोलन जो बड़ी आंत कहलाती है। अब मैदा जो है वो तमाम ग़िज़ा को पीस देता है, वो ग्राइंडिंग मशीन है कि वो ग्राइंड करके छोटी आंतों की तरफ यानी इंटेस्टाइन की तरफ उसको रवाना कर देता है। और जब वो ग़िज़ा छोटी आंतों में आती हैं तो ये 12 हाथ लंबी आंत है हर इंसान के जिस्म में, और इसको असना अशरी भी कहते हैं कि 12 हाथ लंबी आंत है ये। इसमें वो प्रोसेस होता है कि जितनी ग़िज़ा पीस कर मैदे ने आंतों को फराहम की है, वो आंतें उसको जो है वो उसका जूस निकालती हैं, और वो जूस जो है यूनानी ज़बान में कैलूस
कहलाता है। ये होता है आश जौ की तरह, यानी जौ को अगर आप बहुत ज़्यादा बॉयल करें तो उसके बाद जो एक लई सी बन जाती है, उस सूरत में वो क्रीम निकाल कर भेज देता है लीवर की तरफ, और जो फाजिल अज्जा होते हैं वो बड़ी आंत में आ जाते हैं कोलन में, और यहाँ से वो जो है उसका इखराज हो जाता है फुजले की सूरत में। तो अब लीवर जो है, जिगर, ये कैलूस जो आता है इसको जो है वो कैमूस में तब्दील करता है। ये भी यूनानी लफ्ज़ है कि वो उस क्रीम को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सबसे बड़ी मिकदार वो खून की बनाता है, दूसरी मिकदार जो है वो बलगम की होती है, तीसरी मिकदार सफरा यानी बाइल्स जो गाल ब्लडर से ताल्लुक़ रखते हैं, और चौथी मिकदार जो है वो होती है सौदा की, यानी स्प्लीन की जो रुतूबत है उसको हम सौदा कहते हैं। अब ये चारों आपने जितने खूबसूरत अंदाज से समझाया, मेरे ख्याल में मुझे ऐसे नालायक आदमी को भी बात समझ में आ गई। हुजूर ये फरमाइए, लिवर जो है ये स्टमक के साथ है। हम आम तौर पे आजकल एक लफ्ज सुन रहे हैं जो कि बड़ा नया है और पहले शायद नहीं सुनते थे, उसको कहते हैं फैटी लिवर। ये फैटी लिवर क्या चीज है, बीमारी है, और अगर बीमारी है तो क्या ये ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसमें ऐसा है कि जिगर जब ये तमाम अज्जा अलग अलग करता है तो उसका काम जो खुद जाती है, यानी ये तो उसने डिवीजन की, लेकिन जो ख़ास उसका काम है जिगर का, वो चिकनाई को यानी फैट्स को हज़म करना और प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करना। ये 2 काम जो है वो लीवर खुद करता है। चूँकि जिगर जो है वो आज़ाए रईसा में से है, यानी जो जिस्म के बड़े बड़े आज़ा हैं उनमें जिगर का शुमार जो है वो बुनियादी तौर पर होता है। और जिगर जब इसको फैट्स को हज़म करना छोड़ देता है, अगर हाँ आप उसको ओवरलोड कर दें, यानी चिकनाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लें, जैसे दूध की बालाई मुस्तकिल तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या रोगन मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, और उसके बाद उसका जो है वो तोड़ आप किसी तरीके से पानी की सूरत में या तुर्श अशिया की सूरत में नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि लीवर पर जो है वो चिकनाई की अज्जा वो फिर हज़म करना छोड़ देता है। ये कहलाता है फैटी लीवर। और इस फैटी लीवर को इत्तेफाक ऐसा है कि जितने भी तरीक़ा हाय इलाज हैं हमारे यहाँ, चाहे वो हिकमत हो, एलोपैथिक हो, या आपका आयुर्वेदिक हो, या जो है आपके होम्योपैथिक, तो इसका इलाज जो है वो सिर्फ हिकमत में ही है। उसकी वजह यह है कि वो फैटी लीवर को जो उसने किया, तो उसमें बाद औक़ात इतनी चिकनाई की सतह उसके ऊपर जम जाती है, जिसको सो कॉल्ड वाइट लीवर कहते हैं। यानी वो जिगर का रंग जो होता है वो डार्क ब्राउन होता है, लेकिन वो डार्क ब्राउन यानी तेज किस्म का ब्राउन होने के बजाय उसके ऊपर इतनी चर्बी जम जाती है कि उसको हम सो कॉल्ड वाइट लीवर नाम निहाद सफ़ेद जिगर कहते हैं। तो वो सफ़ेद नहीं होता, वो चिकनाई की सतह है। अच्छा, इसको ख़त्म करने के लिए यानी चिकनाई को हटाने के लिए जिगर की इस्लाह ज़रूरी होती है, खुसूसन फैट्स को और प्रोटीन्स को, यानी लहमी अज्जा और जो आपके शहमी जिसको हम फैट्स कहते हैं, ये दोनों अज्जा जो हैं अगर जिगर को कम से कम देंगे तो जल्द से जल्द वो बेहतरी की तरफ आ जाता है। और इसमें हमारे यहाँ जो कुछ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं जुशांदे की सूरत में या अरकियात की सूरत में, आपने अरक मको का नाम सुना होगा, अरक कासिनी का नाम सुना होगा, और ये 4 अरक का नाम भी सुना होगा। ये जो है अरकियात भी उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वो ज़रा देर में काम करते हैं। और अगर आप उसको रा फार्म में जुशांदे की सूरत में जड़ी बूटियों को उबाल कर उसका पानी इस्तेमाल करें तो वो जल्दी बेहतर हो जाता है, और फिर जिगर की जो चर्बी और वो है वो हज़म भी करना शुरू कर देता है, और फैट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें बहुत सी बीमारियों को ये जन्म देता है और जिगर के फेल को बिल्कुल नाकारा करने की तरफ ले आता है। बहुत अच्छी बात। अच्छा हकीम साहब, हम आजकल एक बात सुनते हैं जो हम ज़्यादा काबिल लोग हो गए, पहले वो कहा करते थे
کہ انڈے کی زردی نہیں کھانی. اب ایف ڈی اے جو ہے یعنی کہ فیڈرل ڈرگ اتھارٹی امریکہ کی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں انڈے کی زردی بھی آپ کھا سکتے ہیں. پھر کہتے تھے کہ جناب تیل کھانا چاہیے, دیسی گھی نہیں کھانا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب دیسی گھی بنیادی طور پہ زیادہ صحت مند ہے انسان کے لیے, تیل صحت مند نہیں ہے. تو حکمت بھی ان باتوں سے اگری کرتی ہے یا کوئی اپنی اور رائے؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ انڈے کی زردی جو ہے وہ ٹوٹل کیلیسٹرول ہے. اب جو لپڈس پروفائل اگر آپ کرائیں تو کیلیسٹرول اور ٹرائیگلیسیرائڈز یہ دو چیزیں جو ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں سمجھ لیجئے کہ کیلیسٹرول ہے. تو کیلیسٹرول بڑھتا ہے گھی کی وجہ سے اور ٹرائیگلیسیرائڈز بڑھتے ہیں تیل کی وجہ سے. اب اگر ان کا اعتدال آپ رکھیں کہ کبھی گھی کبھی تیل اس طرح سے استعمال کریں تو اس میں لیور کو زیادہ بار نہیں پڑتا, زیادہ اس کو بوجھ نہیں ڈالا جاتا اور جگر اپنے فعل کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے انجام دیتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیٹس کو کاٹنے کے لیے گال بلیڈر یعنی پتے کی جو رطوبت ہے, بائلز جو کہلاتے ہیں, ہم اس کو صفرا کہتے ہیں. تو یہ صفرا جو ہے یہ دراصل جتنی بھی چکنائی ہے, فیٹس ہیں اور پروٹینز ہیں, ان کو جو ہے وہ اعتدال پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے. اور یہ اگر اس کی بھی مقدار بڑھ جائے یعنی یہ لیور بہت زیادہ صفرا کی مقدار کو بڑھانے لگے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹس جس کو ہم یرقان کہتے ہیں, پیلیا, یہ آنکھوں میں بھی پیلاہٹ آ جاتی ہے, یورین میں بھی پیلاہٹ آ جاتی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جگر کا فیل معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. اب جو ہم جدید ٹیسٹ وغیرہ کی طرف آئیں تو اس کے اندر بلوربین ایک سیرم ہے جو لیور سے نکلتا ہے, جو ہمارا ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن اور یہ جو سسٹم آف لیبارٹری ہے تو لیبارٹری میں وہ اس کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں کہ اس میں بلوربین کتنا ہے, ایس جی پی ٹی کتنا ہے, ایس جی او ٹی کتنا ہے, گاما جی ٹی کتنا ہے, الکلائن فاسفیٹس کتنے ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں لیور کے سیرمز ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جگر جو ہے وہ بنیادی آرگن چونکہ جسم میں ہے, اعضائے رئیسہ میں سے ہے, اور یہ جب اپنا فعل خراب کر دیتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی کے نتیجے میں پھر جو نظام ہضم ہے, چونکہ ہضم کے لیے جو گال بلیڈر کی رطوبت ہے اس کا اسپرے جب تک معدے پر نہ ہو تو غذا جو ہے ہضم نہیں. کالر ہے وقاص ہے اس وقت. جی وقاص, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے ایک چھوٹا سا کوشچن تھا. میری بیٹی کے چہرے پہ وائٹ کلر کے ڈاٹ بن جاتے ہیں, تو ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ یہ انیمیا کی پرابلم ہے اس سے. تو انیمیا کا جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جب لیور کی کوئی بیماری پرابلم بنتی ہے تو اس کو انیمیا کہتے ہیں. اچھا, تو میں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں مجھے رائے مل سکتی ہے. انیمک سے بنیادی مراد تو ہوتی ہے خون کی کمی, لیکن حکیم صاحب جو ہے وہ بتائیے گا. جی حکیم صاحب. جی ہاں, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جگر چونکہ اپنا پوری طرح سے اگر ورک نہیں کر رہا ہے, فعل انجام نہیں دے رہا ہے, تو ایسی صورت میں خون کی کمی جسم میں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں جو ہمارے اور ایلوپیتھک نظریات میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ یہ کہ ایلوپیتھک حضرات کہتے ہیں کہ صاحب خون کے بننے کا جو تعلق ہے وہ بون میرو سے ہے. ہم کہتے ہیں بون میرو سے نہیں ہے, لیور سے ہے, جگر سے ہے. چونکہ اس کی ایک لاجک میں آپ کو بتا دوں کہ ہم غذا کھاتے ہیں تو یہ معدے میں جا کر جو ہے وہ گرینڈ ہو جاتی ہے, وہاں سے چھوٹی آنتوں پر آ کر جو ہے وہ اس کا جو ہے کریم آ جاتا ہے, وہ کریم جو ہے لیور کے پاس چلا جاتا ہے. اب لیور اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے, جس میں سب سے بڑی مقدار جو ہے وہ خون کی ہوتی ہے, دوسری مقدار جو ہے وہ بلغم کی ہوتی ہے. بلغم جو ہے یہ کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے, جسم میں ہمارے جوڑوں کے درمیان میں بھی اور دماغ کی غذا کے طور پر قدرت نے یہ انتظام رکھا ہے کہ بلغم کی جو رطوبت ہے یہ اور سوڈا یعنی اسپلین کی رطوبت, یہ دونوں دماغ کی غذا کا کام کرتے ہیں. تو یہ جب خون کی جو بڑی مقدار لیور بناتا ہے اس کے فعل میں اگر خرابی آ جائے تو وہ خون بنانا جو ہے وہ کم کر دیتا ہے. جب کم کر دیتا ہے تو جسم میں خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اگر سی بی سی کی رپورٹ آپ لیں تو اس میں ہیموگلوبین گرا ہوا ہوگا, آر بی سیز گرے ہوں گے, یعنی ریڈ بلڈ کارپسل جس کو ہم علاج کیا کریں گے؟
اس کا علاج یہ ہے کہ جگر کے فیل کو آپ درست کریں اور کچھ توانائی کی دوائیں ان کو استعمال کرائیں، جیسے جگر کا بنیادی آرگن ہے فولاد، تو اس میں آپ وہ سبزیاں یا وہ پھل استعمال کریں جن میں فولاد کی مقدار زیادہ ہو، جیسے سیب ہے جی، وہ سیب کو جو ہے آپ جوس کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن قدرت نے اگر جوس دینا ہوتا تو جیسے اور رس والے پھل ہوتے ہیں ویسا سیب کو بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیب کو جو ہے ویسا نہیں بنایا بلکہ ٹھوس ہے، تو اس کو سیب کو کھایا جائے تو آپ اگر چھری سے اس کو کاٹتے ہیں تو آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں اس پہ سیاہی آ جاتی ہے، وہ سیاہی کیا ہے؟ یہ فولاد ہے۔ اور اسی طریقے سے پالک میں فولاد بہت ہوتا ہے، اسی طرح انار کے اندر فولاد بہت ہوتا ہے، خصوصاً میخوش انار جو کھٹا میٹھا انار کہلاتا ہے، قندھاری انار بھی ہم اس کو کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ خون بنانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر انار کا موسم ہے تو انار کا جوس اور سیب کا جوس ملا کر بھی پیا جا سکتا ہے، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور انار کے لیے یہ ہے کہ یہ یک انار و 100 بیمار، یعنی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک انار جو ہے 100 بیماریوں کو قطع بھی کرتا ہے اور 100 بیماروں کے لیے کافی بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ انار میں ایک دانہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا رکھا ہوا ہے، اس لیے انار کو پوری طرح سے کھانا چاہیے، اور اس کا جو پتلا چھلکا دانوں پر ہوتا ہے اس کو کھائیں تو یہ خون بہت زیادہ بناتا ہے۔ ٹھیک دیکھیں بچے کی تو موجیں لگی نا کہ وہ انار بھی کھائے، سیب بھی کھائے، پالک بھی کھائے، جن چیزوں میں آئرن زیادہ ہے اس سے حالات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ علاج بالغذا کہا جاتا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں لفظ میں ٹھیک ہی استعمال کر رہا ہوں۔ جی ہما ہمارے ساتھ کالر، السلام علیکم ہما۔ جی السلام علیکم بلال صاحب، مجھے ایک ایشو ڈسکس کرنا تھا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر کو چیک کرایا تو ڈاکٹر نے مجھے یہ بولا کہ آپ کا جو لیور ہے وہ فیٹی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چربی آ چکی ہے۔ اس کے بعد میں نے وزن بھی کم کیا، لیکن میرا لیور ابھی تک فیٹی کا فیٹی ہی ہے، اور اس میں کوئی بھی خاطر خواہ نہیں ہو رہا، کمی نہیں آ رہی۔ اور دوسری چیز یہ کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ فیٹی لیور ہے تو اس کے بعد ایک اور پرابلم آئے گا، یہ خون بنانا بند کر دے گا، تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے۔ آپ حکیم صاحب کی بات کو سنیے گا، میں بھی ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا حکیم صاحب یہ کیا علاج ہوگا، اور کیا فیٹی لیور جو ہے یہ ریورس ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو کیا علاج، کیا میڈیکیشن یا کیا چیز کریں؟ جی میں نے اس کے ہزاروں علاج کیے ہیں، اور فیٹی لیور میں یہ کرتا ہوں کہ علاج کے ساتھ ساتھ ان کی رپورٹس بھی لیتا رہتا ہوں، یعنی آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جس میں الٹرا ساؤنڈ میں ہول ایبڈومن الٹرا ساؤنڈ اگر آپ کرائیں تو اس کے اندر لیور کا، اسپلین کا، گال بلیڈر کا، دونوں کڈنیز کا، پورا جسم کا جو ہے وہ نظام آ جاتا ہے۔ اور اس میں جب فیٹی لیور ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ ایک تو چکنائی کو کم سے کم کر دیں، لحمیات یعنی گوشت کا استعمال کم کر لیں، اگر کرنا بھی ہے تو یخنی کی صورت میں کریں، اس کو گوشت کو کھائیں نہیں، تو اس سے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ جگر کا جو خاص فعل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو پروٹینز کو یعنی لحمیات کو، جو گوشت کے اجزاء ہیں، اس کو ہضم کرتا ہے، دوسرے فیٹس کو، جتنی چکنائی ہے وہ سب لیور خود ہضم کرتا ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ بنا کر بھیج دیتا ہے، لیکن ان دو چیزوں کو روک کر وہ خود اس کو ہضم کرتا ہے۔ اگر وہ فیٹی لیور ہو گیا تو اس کو ایک تو چکنائی کو کم کر دیں، اور دوسرے گوشت کو جو ہے وہ وقتی طور پر اس سے احتراز کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جگر کو تھوڑا سا آرام مل جائے گا، جتنا آرام ملے گا اتنا ہی وہ اپنا کام درست کر لے گا۔ یہ آرام جب ہم کہہ رہے ہیں تو حکیم صاحب کتنے عرصے تک کے لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے؟ چند مہینوں کے لیے یا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دواؤں کے ساتھ ہو، دواؤں میں اس میں دیکھیں مکو یعنی تخم مکو، تخم کاسنی، تخم کسوس، بیخ کاسنی، بیخ بادیان، اس کا جوشاندہ بنا کر اگر استعمال کر لیا جائے، یہ آپ کسی بھی جو آپ کے ہاں علاقے میں پنسار ہوں یا حکیم ہوں ان سے اس کو لکھوا کر اور ان کو اکٹھا ملا کر ان کا جوشاندہ بنایا جا سکتا ہے؟ جوشاندہ ان کو پانچوں اجزاء کو ملا کر، اور اس میں گل سرخ یعنی گلاب کے پھول بھی اضافہ کیے جا سکتے ہیں، اور چنے کا چھلکا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کو جو ہے بوائل کر کے اس کا پانی جو ہے صبح اور شام پئیں، 2 دن میں اس کا فرق آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس نے کتنا بہتر کام کیا۔ کیا بات ہے، 2 دن میں فرق محسوس ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک فاسٹ ٹریک ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब, हम आपके ना हमेशा दीन के इल्म के आशिक थे, आज हम आपकी हिकमत के भी जो है ना वो मुरीद हो गए, आपकी हमारी बैत कबूल करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि हुजूर इज़्ज़त ये बताइए कि आजकल बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पीला यरकान जो है वो देखने में आता है। ये पीला यरकान क्या चीज़ है और इसका इलाज क्या है? देखिए, पीला यरकान इसको जॉइंडिस कहते हैं, और इसकी डिटेक्शन अगर आप लेबॉर्ट्री से कराएंगे तो हेपेटाइटिस ए कहते हैं इसको। हेपेटाइटिस ए, जॉइंडिस या जो है ये पीलिया, ये यरकान, ये सब एक ही मर्ज के जो है नाम है मुख्तलिफ। अब ये होता है कि ये बच्चों का जिगर अगर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात पैदाइश के दरमियान में, चूँकि अगर उनकी पैदाइश से पहले उसकी माँ ने चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया, तो बच्चे को बिल्कुल पैदाइशी यरकान हो जाता है। इस पैदाइशी यरकान के अंदर ये होता है कि उसको लाइट में रखा जाता है, रोशनी के अंदर, और हल्की हल्की रोशनी से, और ये सूरज की रोशनी अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होती है। तो उससे ये है कि ये कुदरती अल्लाह ताला उसको जो है वो बेहतर कर देता है, और वो यरकान बगैर किसी दवाई के भी बेहतर हो जाता है। चूंकि बच्चा है, दूध पीता हुआ है, अभी 2-3 दिन का है या 1 ही दिन का है, तो उसमें जो है उसके लिए ये इलाज बेहतर होता है कि उसको रोशनी में रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में शीशे का एक बॉक्स बना होता है जिसमें रोशनी का इंतज़ाम होता है, और बच्चे को उसमें जो है रखा जाता है, तो ये यरकान बेहतर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब है कि लीवर उसका जो है वो मुतासिर है, तो इसलिए बड़े होकर भी उसमें इम्कानात ये होते हैं कि जॉइंडिस हो जाए। जॉइंडिस में होता है ये कि इसका एक टेस्ट आता है जो LFT कहलाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये लीवर फंक्शन टेस्ट आप करवाएं तो उसमें बिलोरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ होगा। बिलोरुबिन मैंने आपकी दुआ से इतने सीवियर किस्म के इसके केसेस किए हैं कि जिसमें 40 पर जो है वो बिलोरुबिन आ गया था, और शदीद पीलिए का जो है हमला था। यहाँ बहुत बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल में कराची में, नाम मैं नहीं लेता, उन्होंने उनको जवाब दे दिया कि आपका अब सिर्फ इलाज ये है कि आप अमेरिका चले जाएं। उस ज़माने में सिर्फ अमेरिका जो है वो ट्रांसप्लांट करता था। अब तो अमेरिका के साथ बरतानिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, सिंगापुर भी है, पाकिस्तान भी अब उस लाइन में है किसी हद तक कामयाबी में, और ईरान भी है। तो लेकिन उस वक्त सिर्फ अमेरिका था। उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे अमेरिका चले जाएं, और उनको बना कर दे दिए उन्होंने पेपर कि ताकि उनको वीज़ा आराम से मिल जाए। वो इन द मीन टाइम मेरे पास आ गए। 40 के ऊपर जो है बिलोरुबिन पहुंच गया था। ये 1.0 होना चाहिए, तो ये 40.0 था। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 40,000 गुना बढ़ा हुआ था। अब वो आए, मैंने उनको 1 हफ्ते की दवाई दी, और यही जुशांदा जो मैंने अभी ये जिक्र किया, ये और जवारिश अनारैन और इसके साथ हब्बे अक्सीर जिगर, ये इस्तेमाल करवाई। आप यकीन करें, अच्छा मुश्किल क्या थी कि वो 72 साल उनकी उम्र थी, और लीवर के पेशेंट ये इस सूरत में हो गए थे, किडनी के पेशेंट थे अब, और शुगर थी, तो मीठी चीज़ को दे नहीं सकते थे उनको। मैंने इसी जुशांदे और इससे काम किया। आप यकीन करें कि पहले हफ्ते में वो 40 से 20 पर आ गया, सेकेंड वीक में 20 से जो है वो 10 पर आ गया। 10 के बाद वो 1-1 पॉइंट हटना शुरू हुआ, और वो हॉस्पिटल वालों ने जब वो रिपोर्टें देखी तो दीवार पर मार दी, कहने लगे साहब हम नहीं मान सकते कि ये ऐसे कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा साहब ये वो हकीम साहब की लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें नहीं है, ये तो आपके हॉस्पिटल की रिपोर्टें, आपकी लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें। तो वो मैंने उनको पाबंद किया था कि आपने वहीं से करानी है रिपोर्ट। तो ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी थी। जुशांदों के अंदर जब बना रहे हो इन जुशांदों में, इनमें मीठा या शहद या गुड़ या डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है। इसमें जो अगर शुगर नहीं है तो आप शहद, अगर खालिस है तो खालिस शहद शुगर में भी नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर फीका भी पिया जाए तो कोई ऐसा वो बहुत ज़्यादा कड़वा या कसैला नहीं है। और अगर शहद मिलाना चाहें, गुड़ मिलाना चाहें, या जो है वो चीनी मिलाना चाहें, वो तीनों मिलाई जा सकती है, और बहुत आराम से एक दफ़ा ये सारी चीज़ें जो आपने जुशांदे के लिए बताई, इनके नाम एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा। देखिए, मको, तुख्म कासनी, तुख्म कसूस, बेख कासनी, बेख बादियान, यानी बादियान कहते हैं सौंफ। सौंफ की जो है जो जड़ें और लकड़ियां होती हैं, इसको बेख बादियान कहते हैं। बेख कासनी जो कासनी एक हमारे यहाँ तरकारी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है।
جی اس کو تقریباً 6 گرام لے لیں اور 6 گرام کو جو ہے وہ اس کا ایک کمبائن بنا کر اور اس کو جوش کر کے اور پی لیں تو یہ اللہ کی مہربانی سے بہت زیادہ بہتر. ہلو السلام علیکم بلال بھائی. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی بلال بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے اور یقین کریں آج ایسا ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ نام تو حکیم اکبر ڈر صاحب کا ہے گا اور مذہبی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن آج پہلی دفعہ جو ہے حکمت کی باتیں کرتے ہوئے سنا لگا. اور نہیں یہ وہاں بھی حکمتی کی باتیں کرتے ہیں, یہاں بھی حکمتی کی باتیں کر رہے ہیں. جی بلال بھائی بالکل. اچھا بلال بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ کہ میرا جو نا خون بہت ہیموگلوبن جو ہے نا بڑا ہوا ہے یعنی 15 پوائنٹ کچھ کر کے, تو جس کی وجہ سے میرے جسم میں بہت زناٹ ہوتی ہے اور پھر اس طریقے سے میڈے کا بھی بہت مسئلہ ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بتائیں اکبر ڈر صاحب مجھے. لیجیے حکیم صاحب آپ کے سامنے سوال آ گیا. ہاں یہ زیادہ بنا ہوا ہے کہ دیکھیں زیادتی اور کمی دونوں لیور سے متعلق ہے. اگر یہ جوشاندہ خون کی کمی میں استعمال کیا جائے اور مطلب جگر کے فیل کو درست کرنے میں اور خصوصاً LFT کو درست کرنے میں تو یہ اس میں بھی کام کرتا ہے. اور اگر بہت زیادہ خون کی مقدار بڑھ گئی ہے, یہ جو انہوں نے بتایا کہ 15 پوائنٹ سم تھنگ ہے تو بعض لوگوں میں 16 پوائنٹ تک ہائیسٹ ہوتی ہے اور جو ہمارے ناردرن ایریا کے لوگ ہیں ان میں 18 پوائنٹ تک بھی ہوتا ہے خون کی مقدار. تو یہ اس سے گھبرائے نہیں. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آج کل جیسے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے جو حادثہ ہوا مسجد کے اندر آپ کے پنجاب ہی میں, تو وہاں جو ہے وہ خون کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صاحب لوگ خون ڈونیٹ کریں. تو یہ اگر ایک آدھ بوٹل ڈونیٹ کر دیں تو وہ ایک کسی کی مرض کا ازالہ بھی ہو جائے گا اور ان کے خون میں. جی اچھا حکیم صاحب یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے فیٹی لیور کا پیشنٹ ہے تو کیا ڈائبٹیز یا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ ڈائبٹک نہیں, اس میں چکنائی کے اور لحمی اجزاء کی کا زیادہ استعمال, مرغن چیزوں کا کھانا جیسے کڑائی گوشت لوگ شوق سے کھاتے ہیں یا قورمہ کھاتے ہیں یا بریانی کھاتے ہیں. اور یہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دعوتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں تو اس دعوتوں میں یہ ہے کہ اس بات کا قطعی جو ہے وہ باورچی جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے اور بلکہ یہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ چکنائی ڈالتے ہیں تاکہ اس میں لذت زیادہ پیدا ہو جائے. اب میرے پاس اگر کچھ افراد آتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے صرف 1 چمچ سالن لیا تھا اور بوٹی بھی نہیں کھائی, تھا چکن کا قورمہ اور اس کی بوٹی بھی نہیں کھائی اور یہ جو ہے وہ تکلیف ہو گئی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو وہ 1 چمچ سالن نظر آ رہا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس میں 300 مرغیوں کا جوس ایک ساتھ ہے. آپ کو ان کو میں منع کرتا ہوں کہ صاحب آپ 1 مرغی نہ کھائیں. تو وہ میں نے کہا کہ وہ 300 مرغیاں جو ایک ساتھ پک رہی ہیں اس کا جو ہے وہ عرق آپ نے جو ہے وہ 1 چمچ میں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو دعوتوں کا کھانا ہے اس کے اندر جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لمیٹڈ ایک تو استعمال کریں اور سادہ غذا زیادہ. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا اور حکیم صاحب واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ تیل, بناسپتی گھی اور دیسی گھی ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ حکیم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر مکھن کھانا ہے تو سفید رنگ کا مکھن کھائیں, یعنی کہ پیلا مکھن نہ کھائیں. اگر آپ نے تیل گھی لینا ہے تو دیسی گھی لیں, آپ بناسپتی گھی نہ لیں. اس میں کیا فرق کیا ہے ان چیزوں میں, یا کیا صحت مند کیا بہتر چیز کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اگر تیل کا استعمال کیا جائے تو تیل عمومی طور پر جو سرسوں کا خالص تیل ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, اور اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو پھر جو ہے وہ تلوں کا تیل جو ہے یہ بھی جو ہے وہ جسمانی صحت کے لیے بہتر چیز ہے. اولیو آئل بھی ٹھیک ہے صاحب؟ آلیو آئل تو سب سے بہتر ہوتا ہے, لیکن جب فیٹی لیور ہو تو نہ آئل استعمال کرنا چاہیے زیادہ, نہ گھی استعمال کرنا چاہیے. اس لیے کہ تیل جو ہے آپ یہ دیکھیں ایون زیتون کا تیل بھی
جو ہے وہ عام حالات پہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر فیٹی لیور ہے تو اس صورت میں زیتون کا تیل بھی جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کم سے کم چکنائی رکھنی چاہیے۔ اور تیل جو ہے آپ دیکھیں 2 چیزیں میں نے عرض کیا تھا کہ لپڈس پروفائل اگر آپ کرائیں گے تو لپڈس پروفائل کے اندر 2 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، ایک جو ہے کیلیسٹرول، دوسرے ٹرائیگلیسیرائڈز۔ تو کیلیسٹرول بڑھتا ہے گھی کی وجہ سے اور ٹرائیگلیسیرائڈز بڑھتے ہیں تیل کی وجہ سے۔ تو کبھی تیل کبھی گھی، یعنی اس کا وہ اگر آپ کمبینیشن رکھیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ ٹرائیگلیسیرائڈ بڑھیں گے نہ جو ہے کیلیسٹرول بڑھے گا۔ اور بہت اچھی بات آپ نے کر دی، بڑی ہی آسانی سے آپ نے سمجھایا۔ جی رضا ہمارے ساتھ ہے۔ رضا السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم بلال صاحب، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی میرا پتر۔ جی بلال صاحب، آپ کا ٹاپک آج کا بہت اچھا رہا، میں نے کہا چلو میں بھی اس ٹاپک کا فائدہ اٹھاؤں اور اس میں سے ڈالیں۔ جی جی ایکچولی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ موسٹلی جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ ہمیں کبھی بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کو جگر کا مسئلہ ہے، اس کو یہ والی دعا دینی چاہیے، وہ دینی چاہیے۔ بیسیکلی میں کافی عرصے سے اسکن ڈیزیز، کینسر کے پمپلز وغیرہ کافی زیادہ ہے میرے اسکن پہ، تو مجھے سب بولتے ہیں کہ تمہارے جگر میں مسئلہ ہے، اسی وجہ سے جگر میں گرمی ہے، اسکن کلیئر نہیں ہوتی۔ ہاں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں بیسیکلی پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ جگر کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ سب لوگ تو وہ جگر کی گرمی کا رضا پتا چلتا ہے، اگر وہ گرمی دماغ کو چڑھ جائے نا تو پتا چل جاتا ہے کہ جگر گرم ہے۔ اچھا لیکن میں حکیم صاحب سے پوچھتا ہوں، سننا میرا بیٹا۔ جی حکیم صاحب، وہ پمپلز وغیرہ آتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ جگر کی گرمی ہے۔ دیکھیں جگر کے 4 اقسام کے امراض ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سوء مزاج گرم، دوسرے سوء مزاج سرد، تیسرے سوء مزاج یابس، اور چوتھے جو ہے سوء مزاج تر۔ یعنی اب ایک ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، ایک تری کی وجہ سے، ایک خشکی کی وجہ سے، اور ایک جو ہے وہ سردی کی وجہ سے۔ تو یہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ سوء مزاج گرم میں آتا ہے، اور اس میں اگر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، دوسرے زبان میں کھردرا پن آتا ہے، تیسرے یہ ہوتا ہے کہ بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، اور چوتھے یہ ہوتا ہے کہ یورین جو ہے وہ سرخی مائل یعنی یلوئش جو ہے یورین جو ہے وہ پاس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علامات ہیں اس بات کی کہ یہ لیور جو ہے وہ اس میں سوء مزاج کہتے ہیں کہ وہ اس کے فعل کا اپنی اصلی حالت سے ہٹ جانا۔ تو اپنی اصلی حالت سے ہٹ کر وہ اگر گرمی کی طرف آ گیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ تمام ایسی اشیاء کہ جو جگر کو گرمی نہ پہنچائیں بلکہ جگر کو جو ہے ٹھنڈا کریں، تو اس میں لوکی کا استعمال، لوکی کے جوس کا استعمال یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مکو کاسنی والا جوشاندہ ہے، اس کے ساتھ آپ گل سرخ کا اور پوست نخوس سیاہ یعنی چنے کے چھلکے، کالے چنے کے چھلکے اور گلاب کے پھول، اس کا اضافہ کر کے اسی جوشاندے میں استعمال کریں تو اس سے جگر کی جو ہے وہ گرمی بہت جلدی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ جوائنٹس میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جو پیلیا یرقان جس کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر زبان پر کھردرا، اچھا یہ ساری علامات ایک ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، کہ کوئی ایک علامت یا 2 علامت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیور جو ہے وہ گرمی کی طرف جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر جگر کو جو ہے تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی جیسے انار کا استعمال اس میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب انار کا موسم نہ ہو تو روب انار یا شربت انار یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فرض کر لیجئے کہ شوگر ہے تو اب شربت استعمال نہیں ہو سکتا، یا روب جو ہوتا ہے وہ شربت سے ذرا زیادہ اوپر کی چیز ہوتی ہے، ہوتا وہ بھی میٹھائی ہے۔ تو اگر وہ شوگر کا مرض ہے اور اس میں نہیں استعمال کر سکتے تو پھر انار دانہ وہ لے لیں، اس کو
اور آلو بخارا، خشک آلو بخارا جو بریانی میں ڈلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ املی، یہ تینوں کو رات کو گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح میں اس کا جو ہے وہ پانی تھوڑا مل کر اور چھان لیں اور اس کو استعمال کرے. مشکل سے اگر وہ 1-1.5 ہفتہ استعمال کریں گے تو جگر کی گرمی میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے. حکیم صاحب، عام طور پہ جن لوگوں کو جگر کا پرابلم ہو یا لیور کا پرابلم ہو، ان کو کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے، قبض بھی زیادہ رہتی ہے. جی ہوں. اس کا کیا علاج ہوگا، اور یہ کیا بات صحیح ہے کہ جگر والوں کو قبض بھی رہتی ہے زیادہ؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں گرمی سے بھی خشکی پیدا ہوتی ہے، جب خشکی ہوگی تو قبض ہوگا. اور دوسرے، اگر سوئے مزاج جو ہے وہ خشک ہے، یعنی ایک تو میں نے بتایا نا کہ گرم ہوگا، سرد ہوگا، یا تر ہوگا یا خشک ہوگا. جب خشک ہوگا ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ لیور جو ہے وہ اپنا پوری طریقے سے کام نہیں کرتا، اور وہ اس خشکی کا اثر پھر بڑی آنت پر مرتب ہوتا ہے اور وہ کانسٹیپیشن کا پیش خیمہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اگر اسپغول کا چھلکا استعمال کیا جائے پانی میں ملا کر، یا جو ہے یہ جو انار دانہ اور اس کا میں نے بتایا، اس کے لیے ایک ہمارے ہاں مرکب بھی بنتا ہے جو تمام جتنے بھی مشہور ہمارے پاکستان کے دواخانے ہیں وہ سب بناتے ہیں، جوارش انارین. اس کا استعمال کیا جائے، یا جوارش کمونی کا استعمال جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سود مند ہوتا ہے اور قبض کو دور کر دیتا ہے. اور اس میں سنائے مکی جو پتے ہوتے ہیں سنا کے، اس کو اور گلاب کے پھول کو دونوں کو ہم وزن لے کر اور اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور یہ رات کے وقت استعمال کیا جائے سوتے وقت، تو اس سے کانسٹیپیشن میں بہت زیادہ بہتری یہ سنا مکی جو دوسری آپ نے چیز بتائی، یہ پیشنٹ جو ہے قبض کا، کیا وہ لمبے عرصے تک لے سکتا ہے یا اس کو کسی مقدار میں لینا ہے؟ اس میں نہیں، یہ ہارمفل نہیں ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ گلاب کے پھول جو ہے وہ سنائے مکی کی جو مضرت ہے اس کو جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، اور اس میں ٹھنڈک کا عنصر بھی آ جاتا ہے. تو گلاب کی پتیاں جو حکیم صاحب فرما رہے ہیں، گلاب کی پتیاں تازہ ہیں یا ان کا کوئی مرکب ملتا ہے؟ نہ، یہ خشک گلاب کی پتیاں پنسار سے بھی مل جاتی ہیں، آپ گھر میں خشک کر کے رکھ لیں، بوقت ضرورت اس کو استعمال کریں. اور اس میں جو سنائے مکی کا استعمال جو ہے اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں پتے کے ساتھ، اس کو ڈنڈیوں کو علیحدہ کر دیں. اگر ڈنڈیوں کو علیحدہ نہیں کریں گے تو وہ پیٹ میں مروڑ پیدا کرتا ہے، یعنی گرائپنگ پیدا ہوتی ہے. اور اگر ڈنڈیاں آپ نے علیحدہ کر دی تو وہ گرائپنگ بھی نہیں پیدا کرے گا، قبض کو بھی دور کر دے گا. اور یہ ابھی آپ نے کرونا کے زمانے میں سنا ہوگا کہ سنائے مکی کا تو انگلینڈ میں بھی جو ہے ان لوگوں نے سڑکوں پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مفت فراہم کر رہے تھے. تو یہ کرونا کا بھی بہترین علاج، کیونکہ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ آپ کے جسم کے نظام سے ہے، اور آنتیں جتنی صاف رہیں گی اتنا زیادہ بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے. واہ واہ حکیم صاحب، بہت شکریہ. حکیم صاحب، پہلے تو آپ آن ایئر ایک وعدہ کر لیں کہ رمضان میں بھی اور حکمت کے مشروع میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ جو تعلیم آج آپ نے دی ہے نا، یقین کریں لگ رہا تھا کہ ہم سارے یہاں پر کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور پروفیسر صاحب جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہیں. یہ مہربانی ہے آپ کی، میں آپ کا مشکور ہوں. آپ اتنی محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی اہلیہ کا بھی میں مشکور ہوں. انہوں نے 1-2 مرتبہ آپ سے جو ہے وہ کہا بھی تھا کہ بھئی آپ ان کو آن ایئر جو ہے وہ پھکی یاد دلا کر جو ہے وہ شرمندہ کرتے ہیں. حالانکہ شاعری میں صنعت استعمال ہوتی ہے کہ تاکید المدح بما یشبہ الذم، کہ ایسی تعریف آدمی ایسی مذمت کرے کہ جس میں تعریف کا پہلو ہو. تو میں اس کو ہمیشہ اچھا پازیٹیو وے میں دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ سلامت رہیے، زندہ رہیے ایمان کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا خوبصورت باتیں آج کی. یہ ہے وہ طب جو کہ پورے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے. میرے خیال میں یہ پلیٹ فارم جو ہے اس نے اپنا حصہ جو ہے یہ ضرور آپ کو پیش کر دیا. اب ہمیں یہ نہیں کبھی کوئی گھبراہٹ ہوگی کہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی حکمت والے لوگ جو ہیں وہ آپ تک طب نہیں پہنچا سکتے. آج اس کی ابتدا تھی. اللہ کرے کہ ہمیں اس کو کنٹینیو کرنے کی اور آپ تک یہ خیر پہنچانے کی توفیق ملتی رہے.